بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، ایک شخص تھا لکڑہار، روزانہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا، تو وہاں کے بادشاہ شیر کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ تو شیر نے اپنے جنگل میں اعلان کرا دیا کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو کوئی تنگ بھی نہ کرے، اور اس کے ساتھ جتنا ہو سکے اس کی مدد کریں اور اس سے تعاون کریں۔ تو بھلا کس کی مجال تھی کہ اس کو تنگ کرے اور اس کی مدد نہ کرے۔ تو جنگل کے جتنے بھی جانور تھے اس کی مدد کرتے تھے، گھوڑا، خچر، بیل وغیرہ، وہ اس کو لکڑیاں اٹھوا کر جنگل سے باہر تک پہنچاتے تھے۔ تو وہ شخص بڑا خوش تھا کہ میری جنگل کے بادشاہ کے ساتھ دوستی ہے۔ تو اس نے ایک دن ذکر کیا اپنی بیوی کے ساتھ کہ میری بادشاہ کے ساتھ دوستی ہے۔ تو وہ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ آپ کے بادشاہ کے ساتھ دوستی ہے۔ تو اس کی بیوی اس کو ایک دن کہنے لگی کہ اپنے دوست کو کبھی یہاں پر بلاؤ، اس کی دعوت کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارا دوست کون ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ ایک جنگل کا بادشاہ ہے، شیر ہے، جس سے میری دوستی ہے۔ اس نے چاہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سرپرائز دوں گا کہ یہ میرا دوست ہے، میرا بادشاہ جو ہے۔ تو ایک دن اس نے اپنے دوست جنگل کے بادشاہ شیر کو دعوت کی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے لیے بھی طعام کیا تیار کرنے ہیں۔ اس شخص نے کہا جب وہ آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کے لیے کیا طعام تیار کرنے ہیں۔ اس شخص نے اپنے دوست جنگل کے بادشاہ کے لیے 2-3 بکرے ذبح کرا کے رکھ دیے۔ تو عورت اس کی بھی پریشان تھی کہ ابھی اس کے لیے کیا طعام تیار کرنے ہیں۔ اتنے میں جنگل کا بادشاہ آ گیا۔ تو اس عورت نے دیکھ لیا تو اس کا تو دوست ایک شیر ہے۔ تو اس عورت نے تلخ جملے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اب تمہارے دوست درندے، جنگل کے کتے بلے تمہارے دوست بن گئے ہیں۔ تو یہ لفظ اس شیر نے سن لیے۔ بہرحال شیر نے کچھ نہیں کہا، اس نے دعوت کھائی اور وہاں سے چلتا بنا۔ جب دوسرے دن وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا تو اس کو شیر نے بلوا لیا۔ اس کو کہا دیکھ تو میرا دوست ہے، تو ایک کام کر۔ تو لکڑہار کہنے لگا حکم کرو میرے دوست، کیا کام کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ کلہاڑی اٹھا اور میری پیٹھ پہ زور سے مار دے، زخم کر دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، یہ تو میرے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ میرے دوست ہو، تو میں اپنے دوست کو زخم نہیں دے سکتا ہوں۔ تو شیر نے کہا دیکھ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے میں تکلیف دوں، میں زور زبردستی بھی تم سے یہ کرا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں تکلیف دوں، کیونکہ میرا تو دوست ہے۔ جس طرح تم مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس طرح میں بھی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ شخص مجبور ہو کے اس نے ایک زور سے اس شیر کے اندر پیٹھ پہ کلاڑی مار دی۔ تو شیر کو زخم ہوا اور خون بہنے لگا۔ تو شیر نے اس کو کہا تجھے کچھ بھی کوئی نہیں کہے گا، تو چلا جا، اپنا کام کرتا رہے، اور جب بھی تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میرے سے مدد بھی طلب کر سکتے ہو، ہماری دوستی ٹوٹی نہیں۔ وہ شخص لکڑیاں کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، 5-8 مہینے گزرے۔ اسی شیر نے اس لکڑہار کو منگوایا کہ ادھر آ، دیکھ میرے بال پیچھے سے اٹھا، میری پیٹھ سے بال اٹھا اور دیکھ وہ زخم ہے۔ تو اس شخص نے جب دیکھا، بال اٹھا کے دیکھے تو زخم اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں میرے دوست، تمہیں وہ زخم نہیں ہے۔ کہ پھر دیکھ دوبارہ ڈھونڈ، شاید کہیں پہ اس کا نشان ہو۔ جب اس نے ڈھونڈا تو اس کو وہ نشان نہیں ملا۔ تو شیر نے کہا کہ دیکھ میرے دوست، تو نے جو مجھے کلہاڑی ماری تھی اس کا زخم تو بھر گیا ہے، لیکن جو سخت لفظ تیری بیوی نے میرے لیے استعمال کیے تھے، کتا بلا درندہ کہہ کے، وہ زخم میرے دل پر ابھی بھی تازہ ہے۔ وہ زخم ابھی تک بھرے نہیں، یہ زخم بھر گیا، وہ زخم نہیں بھرے، وہ ابھی تک تازے ہیں۔ تو دوستو، جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہو، کسی کے ساتھ اگر تلخ کلامی بھی ہو جائے تو ایسے سخت جملے استعمال نہ کیا کریں جو اس کی دل پر پیوست ہو جائیں اور اس کو کبھی بھلا نہ پائے وہ شخص، کیونکہ یہ کہاوت بھی ہے کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔